حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیسے ہیں، لیکن پھر بھی حالات کیسے بھی ہوں، اللہ کی مدد میں کبھی کبھی آپ سے کہتا ہوں نا، آپ کو آنکھوں سے آتی بھی نظر نہیں آتی، لیکن آپ غور سے دیکھیے۔ آج ہی کہ میں نے اخبار میں پڑھا، دلی کا سب سے بڑا اردو کا اخبار ہے، آج ہی کہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ آسام کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آسام میں ڈیٹینشن سینٹر بنے ہوئے ہیں، آسام میں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا جا رہا ہے، شہریت ان کی ختم کی جانے کی کوشش میں ہے، مدرسے بند ہو رہے ہیں، طرح طرح کی حرکتیں وہاں چل رہی ہیں آسام میں۔ تو آسام کے لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑی تلوار لٹکی ہوئی تھی، 50 لاکھ سے زیادہ لاکھوں لوگوں کی شہریت ختم کرنے کی سازش ہو رہی تھی۔ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، جمعیت علماء ہند نے سینئر ایڈوکیٹس کو کھڑا کر کے اور اس معاملے کو سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑا، اور میں نے آج ہی کے اخبار میں پڑھا کہ لاکھوں آسامی مسلمانوں کو شہریت سے محروم کرنے کی سازش ناکام ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے شہریت ترمیمی قانون کی دفعہ 6A کی آئینی حیثیت کو برقرار رکھا، شہریت کے لیے 1971 کی تاریخ کو تسلیم کیا۔ چیف جسٹس اور دیگر ججوں نے مل کر یہ فیصلہ سنایا، جس سے فرقہ پرست عناصر اپنا سا منہ لے کے رہ گئے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شہریت ترمیم قانون، کیا آپ ہندوستان کے شہری ہو یا نہیں؟ آسام والوں کو کہتے ہیں نا تم بنگلہ دیش کے آئے ہوئے ہو، تم میانمار کے آئے ہوئے ہو، تم یہاں کے باہر کے آئے ہوئے ہو۔ بڑی سازش چل رہی تھی، لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا، اور جو بھی اس معاملے میں مقدمہ لڑے ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل، سلمان خورشید، فضیل ایوبی اور شکیل سید اور کئی بڑے بڑے جو مسلم نان مسلم، سب انصاف مل رہا ہے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا ہریانہ کا جو الیکشن ہو رہا تھا، تو آسام کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا تھا میں نے 600 مدرسے بند کر دیے اور میں سارے مدرسے بند کروں گا، اور وہ کہہ رہا تھا ہمیں ملا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹروں انجینئروں کی ضرورت ہے۔ دل میں کچھ بھی رکھیں، لیکن انشاءاللہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کی مدد آتی ہے، کہیں سپریم کورٹ سے آ جاتی ہے، کہیں ہائی کورٹ سے آ جاتی ہے، کہیں لوور کورٹ سے آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، انشاءاللہ آتی ہے اور ضرور آئے گی۔